نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها، جو بھی کاٹے تم نے کھجور کے درخت یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، فبإذن اللہ، پس اللہ کے اذن کے ساتھ تھا۔ اور کس لیے کیا گیا یہ؟ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ رسوا کر دے فاسقوں کو، یعنی اے یہود یہ تمہاری رسوائی کے لیے کیا گیا تھا۔ اب کچھ مزید تفصیلات۔ ہوا یہ تھا کہ محاصرے کے دوران، یعنی جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ قلعوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو اس دوران مسلمانوں نے بنو نذیر کے کھجوروں کے کچھ درختوں کو آگ لگائی تھی، کچھ کو کاٹ دیا، کچھ کو چھوڑ دیا، اور یہ ایک جنگی ضرورت تھی۔ کیا ضرورت تھی؟ کہ یہ درخت آڑ تھے مسلمانوں اور ان کے قلعوں کے بیچ میں، تو جو جنگی اعتبار سے درست نہ تھے، تو مسلمانوں کو یہ آڑ ختم کرنی تھی۔ تو جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں سے انہوں نے کچھ درخت کاٹ دیے، کچھ جنگل کو آگ لگا دی، اور اس طرح مسلمانوں کو یہ بھی واضح کرنا تھا کہ اب مسلمان تم پہ غالب ہیں، دیکھو تم اپنے لگائے ہوئے درختوں کو بھی نہیں سنبھال سکتے۔ لیکن ہوا یہ کہ جو ہی مسلمانوں نے یہ درخت کاٹے، ان کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ یہ ہیں مسلمان اور یہ ہیں بڑے مفسد لوگ، انہوں نے انسان تو کیا درختوں کو بھی نہیں معاف کیا، درختوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور کھجور کے درختوں کو کاٹ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لی کہ تم نے جو کچھ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا، اس ہدایت کے تحت کیا جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی۔ یہ کام اللہ کے اذن سے ہوا تھا، اور جو کام اللہ کے اذن کے ساتھ ہو وہ فساد والا کام نہیں ہوتا، وہ فساد کو دور کرنے والا ہوتا ہے۔ بنو نذیر کا یہ باغ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت باغ تھا، اس کا نام ببیرہ تھا۔ اس میں قیمتی کھجوروں کے درخت تھے، لیکن ایک جنگی ضرورت کے لیے، ایک بڑے فساد کو دور کرنے کے لیے کچھ درختوں کو کاٹنا ضروری تھا۔ اب آپ دیکھیے نا کہ جب انسان کو بچانا ہوتا ہے اور دل کی آرٹریز کو کھولنا ہوتا ہے اور اس کے لیے بائی پاس کرنا ہوتا ہے، تو پھر پسلیاں بھی کاٹتے ہیں اور جسم بھی کاٹتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے یہ تو بڑا ظلم ہے کہ انسان کے جسم کو چاک کیا جائے اور اس کا خون بہایا جائے اور نیا خون دیا جائے، نہیں، ایک بڑے مقصد کے لیے یہ چھوٹی تکلیف اٹھائی جا رہی، کیونکہ اگر یہ چھوٹی تکلیف نہیں اٹھائی جائے گی تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو درختوں کو کاٹنا اگرچہ بہت بری بات ہے، اسلام نے کبھی بھی پسند نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ہمیشہ درخت لگانے کو ثواب کا کام بتایا، صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے بتایا گیا۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور درختوں وغیرہ اور فصلوں کو نقصان پہنچانے سے روکا ہے، لیکن جنگی ضرورت کے تحت ہاتھ ڈالنے کی اجازت بھی ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو رستہ صاف کرنے کے لیے یہ درخت کاٹنے پڑے، تو مخالفین نے شور برپا کر دیا کہ دیکھو کس طرح فساد فی الارض کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، مسلمانوں پر سے الزام کو دھو دیا، ان کا دفاع کیا، فرمایا جن درختوں کو تم نے کاٹا یا چھوڑ دیا، اپنی جڑوں پہ برقرار رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا اور فاسقوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہوا۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں تو کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں یہ حکم دیا گیا ہو، پھر یہ حکم کہاں ملتا؟ وحی خفی میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے علاوہ بھی وحی کی جاتی تھی، اور اس پر آپ نے عمل بھی کیا، اور صرف آپ نے نہیں، دیگر مسلمانوں نے بھی عمل کیا، اور اس عمل کو سراہا گیا اگرچہ وہ بظاہر دیکھنے میں لوگوں کو درست نہ لگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کا اصل کام اطاعت ہے، جہاں حکم ملے درخت بچاؤ یا لگاؤ وہاں لگائے، اور جہاں حکم ملے لگائے ہوئے کاٹ دو تو کاٹ دے۔ اصل چیز اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہ جو لینا کا لفظ ہے، لینا عربی زبان میں کھجور کے تازے شاداب سرسبز درخت کو کہتے ہیں۔
اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ فاسق کا لفظ استعمال ہوا یہود کے لیے. فاسق غدار اور عہد شکن کو کہتے ہیں. یاد ہے آپ کو پہلے پارے میں فاسق کا مفہوم بتایا گیا؟ یاد ہے؟ اب پہلا پارہ کہاں یاد، اتنا عرصہ گزر چکا ہے. اب تو ہم آخر میں پہنچ چکے ہیں، آگے بھاگ رہے ہیں اور پیچھا بلا رہے ہیں. یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. میثاق مدینہ کر کے پھر کیا کیا؟ سب وعدے بھول گئے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. سورۃ البقرہ بھی مدنی ہے نا، تو اس میں منافقین اور یہود کے کردار کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان یہود کو فاسق قرار دے رہے ہیں. فرمائے کہ ان فاسقوں کو سزا دینے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا. میں بہت آہستہ آہستہ اس لیے چل رہی ہوں کہ ذرا سے نئے مضمون ہے نا، تو آپ اچھی طرح غور و فکر کر لیں تاکہ جو بات سمجھ میں نہ آئے پھر اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ غزوہ یہیں پر ہی ڈسکس ہوا ہے قرآن پاک میں. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے. افا اللہ، افا کا لفظ فے سے ہے. وہ مال جو صلح کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے یا دشمن بغیر لڑے چھوڑ کر بھاگ جائے یا صلح کے ذریعے سے، اس کو فے کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا غنیمت. مال غنیمت کون سا ہوتا ہے؟ جو جنگ کے بعد دشمن کا چھوڑا ہوا بچا ہوا مال حاصل ہوتا ہے، وہ مال غنیمت ہوتا ہے. لیکن مال فے جو جنگ کے بغیر ہاتھ آتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بھی ساتھ ہی فرما رہے. اور جو اللہ تعالیٰ پھیر لایا، لوٹا لایا اپنے رسول پر ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو اس پر تم نے نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ سوار. تو وہ ایسے مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں. خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، رکاب کہتے ہیں اونٹ کی سواری کو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، یعنی غالب کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بنو نذیر کا یہ علاقہ جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا، یہ مدینہ سے تقریباً 4 میل دور تھا. مسلمانوں کو یہاں جانے کے لیے، محاصرہ کرنے کے لیے کوئی بہت لمبا سفر نہیں کرنا پڑا تھا. ٹھیک ہے نا، بالکل قریب ہی تھا، مضافات میں تھا. یعنی اس میں مسلمانوں کو اپنے اونٹ اور گھوڑے دوڑانے نہیں پڑے تھے جس طرح اور جنگوں میں. اسی طرح لڑنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی. صلح کے ذریعے ہی علاقہ فتح ہو گیا. اللہ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے ان پر غالب کر دیا. اس لیے یہاں سے حاصل ہونے والے مال کو مال فے قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. مال غنیمت کی تقسیم کا قانون آپ 10ویں پارے کے شروع میں پڑھ چکے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. لیکن اس مال کی تقسیم مال غنیمت کی طرح نہیں ہوگی. یہاں اس کے بارے میں بتا دیا گیا. کیوں؟ فرق کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہاں بتائی گئی. اس دور میں جب جنگ ہوتی تھی تو مجاہد اپنا گھوڑا، اپنا کھانے کا خرچہ، اپنا سب کچھ ساتھ لے کے جاتا تھا، گھر سے خرچ کر کے نکلتا تھا. تو اسٹینڈنگ آرمی تو نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹیکس کا سسٹم تو نہیں تھا کہ ٹیکس کی آمدنی سے اسلحہ خریدا جائے اور فوج کو تنخواہ دی جائے. نہیں، کوئی تنخواہ ونخواہ نہیں ہوتی تھی. جہاد فی سبیل اللہ کی کال ہوتی تھی. ہر شخص اپنا اپنا سامان، اپنی تلوار، اپنا گھوڑا، اپنا کھانا لے کے آ جاتا تھا. اب یہ سب لوگ جو اپنے مال قربان کر کے گھر سے نکلتے تھے، تو جس وقت فتح نصیب ہوتی یا پھر مال غنیمت حاصل ہوتا تو اس میں پھر ان کا حصہ رکھا جاتا جنہوں نے اس میں اپنا سب کچھ خرچ کیا ہوتا تھا. چونکہ بغیر جنگ کے یہ مال فے حاصل ہوتا تھا، اس لیے پھر ان کا اس میں حصہ اس طرح نہیں تھا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے، اگر جنگ میں حاصل ہونے والا یا صلح کے نتیجے میں حاصل ہونے والا سارا مال صرف فوجیوں پر ہی تقسیم کر دیا جائے تو وہ تو معاشرے کا سب سے مالدار عنصر بن جائے، اور باقی قوم تو یعنی جو لڑ نہ سکتی ہو یا
جو فوج میں شریک نہ ہو سکتی ان کے پاس تو کچھ نہ رہے. اس لیے یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اب یہ مال اس طرح نہیں تقسیم ہوگا، یعنی مال غنیمت کی طرح تقسیم نہ ہوگا، بلکہ اس کی حیثیت تبدیل ہو جائے گی. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ بنی نذیر کے مال ان اموال میں سے تھے جو اللہ نے لڑائی کے بغیر اپنے پیغمبر کو دلا دیے. مسلمانوں نے ان پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے. اس قسم کے مال خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے جاتے تھے. ایسے اموال سے آپ اپنے گھر والوں کا سال بھر کا خرچ نکالتے اور باقی مال جہاد کے سامان کی تیاری اور گھوڑوں وغیرہ میں خرچ کر دیتے تھے. ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القری. اب تقسیم کا طریقہ بتا دیا گیا. جو بھی لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر بستی والوں میں سے، یعنی بستی والوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف جو کچھ بھی پلٹایا، یعنی جو مال فے آیا، فللہ وللرسول، تو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور رشتہ داروں کے لیے یعنی آپ کے اہل خانہ کے لیے اور معاشرے کے غریب طبقوں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. کیوں؟ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، یعنی بار بار مال انہی کے پاس نہ چلا جائے جن کے پاس پہلے ہی ہے. اچھا یاد رہے کہ مال فے کے علاوہ جو خراج ہوتا تھا یا جزیہ ہوتا تھا اس کو بھی اسی طرح تقسیم کیا جاتا تھا، یعنی اسلامی ریاست کا سربراہ اسے اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرتا. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس مال کے جو مصارف تھے وہ بیان کیے گئے. اور چونکہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب پر زکوٰۃ کا مال حرام تھا، اس لیے ان کو بھی اسی مال میں سے دیا جاتا تھا جو ان کے ضرورت مند لوگ تھے، یعنی وظائف وغیرہ. اب یہ جو جملہ ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. دولا کہتے ہیں گردش کو، یا جو چیز گردش کرتی ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. اسی سے پھر لفظ دولت نکلا ہے. ہم دولا نہیں کہتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ دولت. دولت کا لفظی معنی بھی کیا ہے؟ گردش کرنے والی چیز، یعنی یہ ہمیشہ ایک کے پاس نہیں رہتی، کبھی ادھر کبھی ادھر گھومتی رہتی. اب بظاہر یہ خاص کانٹیکس میں آیت اتری ہے، لیکن یہ ایک اسلامی ریاست کا اہم ترین اصول بھی ہے کہ ایک مسلمان ریاست کے اندر مال غریبوں سے امیروں کی طرف جمع نہیں ہوگا، امیروں سے غریبوں کی طرف آئے گا، یعنی اس کا فلو سارے طبقات کی طرف رہے گا. جیسے جسم کے سارے حصوں کو خون پہنچتا رہے تو جسم حرکت کرتا ہے. اگر ایک حصے کی طرف زیادہ ہو جائے، مثلا سر کی طرف زیادہ چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک طرف خون کا پریشر زیادہ ہو جائے تو بیماری ہوتا ہے، اور دوسری طرف اگر جسم پیرالائزڈ ہو جائے، جہاں خون پہنچتا نہیں، سرکولیشن ہوتی نہیں، تو وہ جسم کا حصہ کچھ کام نہیں کر سکے گا. تو دونوں ہی بیماریاں ہیں نا. اسی طرح اگر کسی معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہو جائے اور کچھ کے پاس کچھ بھی نہ رہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر خوشحالی اور ترقی نہ ہو سکے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ میں مالداروں پہ بڑے بڑے ٹیکس ہیں، 40% تک، بعض اوقات اس سے بھی زیادہ مالدار لوگوں کی آمدنی پہ ٹیکس ہوتا ہے، اور وہ پھر لوٹایا جاتا ہے مصلحت عامہ یا عوام کے مفاد کے لیے، اجتماعی اداروں کی شکل میں یا ان کے وظائف کی شکل میں، سوشل سیکیورٹی کے نظام کی شکل میں. سب کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے تاکہ سب لوگ پڑھ سکیں، تاکہ سب لوگوں کے پاس کھانے کو ہو، سب کے پاس رہنے کو ہو، سب کے پاس علاج کی سہولت ہو، سارا معاشرہ خوشحال ہو. کیونکہ جب کسی معاشرے کے اندر طبقاتی تقسیم ہوتی ہے، امیر غریب کا فرق بہت بڑھ جاتا ہے، تو وہاں امن و امان قائم نہیں رہ سکتا، وہاں لوٹ مار شروع ہو جاتی، وہاں نفرتیں اور عداوتیں پھیلتی، وہاں پر اتفاق اور اتحاد قائم نہیں رہ سکتا. تو اس لیے اسلامی ریاست کے اندر خوشحالی لانے کے لیے جو ایک بہترین اصول دیا گیا وہ کیا ہے؟ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، کہ دولت امیر لوگوں کے بیچ میں ہی گھومتی نہ رہے بلکہ اس سے سارے طبقات فائدہ اٹھائیں.
دولت کی اہمیت اسلامی معاشرے میں ایسے ہی ہے جیسے جسم کے اندر خون کی اہمیت ہے. جو رول خون پلے کرتا ہے جسم کے اندر، وہی دولت ایک معاشرے کے اندر کرتی ہے. جب وہ گردش کرتی ہے تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی بڑھتی ہے اور لوگوں کی قوت کار بھی بڑھتی ہے. اور جب کچھ طبقات صرف محروم ہو کے دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے کام کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ، عشر فرض کیا گیا، پھر اس کے علاوہ کفارہ، نذر، نفلی صدقات، واجبی صدقات، اور پھر دینے کو بہت زیادہ بار بار اس کی ترغیب دی گئی. پیچھے آپ دیکھیں سورۃ الحدید کا تو مجھے لگتا ہے سارا مرکزی مضمون ہی دینے پہ بیسڈ ہے، اور بخل کی شدید مذمت کی گئی. اور کل بھی جو آپ نے پڑھا اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بات ہوئی تھی نا کہ جو دینے والے نہیں ہوتے وہ لینے والے بھی نہیں بن سکتے. اور دینے میں صرف مال ہی نہیں ہوتا، دلوں کی وسعت بھی ہے، محبتیں بھی ہیں، خیر خواہی بھی ہے. تو جس کا دل دوسروں کے لیے کھلتا نہیں وہ پھر محبت سمیٹ بھی نہیں سکتا، اور جو دینا نہیں جانتا وہ لینے والا کبھی بن ہی نہیں سکتا، اس کو ملتا بھی نہیں، وہ محروم ہے. اللہ تعالی وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کے نام کے ساتھ وسعتیں ہی وسعتیں، آسمان و زمین وسعتوں والے، جنت عرضها السماوات والارض وسعتوں والی ہے. اس لیے بندہ مومن کا دل بھی وسیع ترین ہوتا ہے، کھلنے والا ہوتا ہے، ہر اعتبار سے وسعت والا ہوتا ہے، معاف کر دینے والا ہوتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کو بھول جانے والا ہوتا ہے. اور یہی وسعت قلبی آگے آپ دیکھیں کہ اسی صورت میں انصار و مہاجرین کے باہمی تعلقات کی شکل میں اسی وسعت نے اسلام کو وسعت دی تھی. دلوں کی وسعت دین کی وسعت کا ذریعہ بنی تھی، اور آج دلوں کی تنگی ہی دین کو تنگ کر رہی ہے، یعنی دین کو سکیڑ رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام میں صدقہ خیرات کے علاوہ قانون میراث جو ہے وہ کسی بھی خاندان کو زیادہ عرصہ امیر رہنے ہی نہیں دیتا، وہ ساری دولت بکھیر دیتا ہے. چند ہی نسلوں کے بعد وہ سب پھیل جاتی اگر اس قانون پہ صحیح عمل ہوتا رہے. یعنی دولت کو سمٹنے نہیں دیتا، جمع نہیں ہونے دیتا، صرف چند لوگوں کے پاس نہیں رہنے دیتا، کیونکہ اس سے نفرتیں اور دشمنیاں پھیلتی ہیں، معاشرے کا امن و امان تباہ ہو جاتا ہے، حقیقی خوشحالی نہیں رہتی. تو اسلام میں حقیقی خوشی اور خوشحالی صرف لینے سے نہیں ملتی، دینے سے ملتی، اور یہی سکھایا گیا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ. اگرچہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اب ایک پورا علاقہ فتح ہوا ہے، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے. اب مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر سب کی نظر ہوتی، اب سب انتظار میں ہوگے، کیونکہ جنگ بدر میں تو وہ غنیمت تقسیم ہوئی تھی. اب اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بارے میں حکم آ گیا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، جہاں وہ چاہیں گے خرچ کریں گے. اور پھر یہ کہ یہ محاصرہ کرنے والوں کو نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے کوئی بڑا طویل سفر بھی طے نہیں کیا اور کوئی جنگ بھی نہیں لڑی، محض ایک محاصرہ ہی تو کیا ہے. تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ دلوں میں یہ خیال آئے کہ ہمیں ہمارے حق سے محروم کر دیا گیا. تو بتایا گیا کہ نہیں، یہ اس لیے کیا گیا، پہلے تو اس کی اصل غرض اور وجہ سمجھا دی گئی کہ ہمیشہ مال مجاہدین ہی کی طرف نہیں لوٹے گا، ورنہ تو پھر ایک طبقہ بہت امیر ہو جائے گا. اس کے برعکس یہ مال دیگر ضروریات پر، یعنی قومی ضروریات پر خرچ کیا جائے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ پہ خرچ ہوگا، اور معاشرے کے محروم طبقات پر. اور دوسری بات یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے، جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، اور کسی ناراضگی کا اظہار نہ کرو، دل تنگ نہ ہو. یہ ہے وہ ایمان اور اعتماد جو مسلمانوں کے اندر اپنے نبی، اپنے لیڈر، اپنے سربراہ کے لیے پیدا کیا گیا. اور پھر عام معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم بھی دیں، صرف اس معاملے میں نہیں، صرف مال فے کی تقسیم میں نہیں، عام روزمرہ زندگی میں بھی اس کو بھی خوشی سے قبول کرو. یہ کہہ کے کہ نہیں یہ تو آپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تو نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. تو جو بھی وہ تم کو دیتے ہیں اس کو لے لو، یہ اللہ ہی کا حکم ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جہاں منع کریں کہ یہ نہ کرو تو خوشی سے منع ہو جایا کرو، وہاں رک جایا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پھر تقوی کا حکم ہے، کیونکہ تقوی ہی دراصل وہ کوالٹی ہے جو انسان کے اندر وسعت پیدا کرتی ہے. اللہ کا خوف ہی انسان کے اندر سے ہر طرح کا حرص اور بغض نکالتا ہے. اور جو لوگ اس تنگی سے باہر نہ آئیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں، پھر اللہ سخت سزا والا ہے، وہ خود پوچھ لے گا. اب پھر مزید بتایا کہ یہ مال اور کس کو دیا جائے گا؟ للفقراء المہاجرین، فقراء مہاجرین کو دیا جائے گا. الذین اخرجوا من دیارہم، وہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے تھے. واموالہم، اور اپنے مالوں سے، یعنی جنہوں نے اپنے گھر اور مال اللہ کی خاطر چھوڑے ہیں، ان کی قربانیوں کے صلے میں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. یبتغون فضلا من اللہ، وہ اس مال کے لیے نہیں مدینہ میں آئے تھے، وہ تو اللہ کا فضل چاہتے تھے. ورضوانا، اور اس کی رضا. وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پہ کمر بستہ رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کا کوئی گھر بار نہیں تھا. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، دن رات تعلیم حاصل کرتے، اور جب کوئی جنگی مہم پیش آتی فوراً اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوتے. خاص ان کی تعریف کی گئی ہے فقراء مہاجرین کی کہ ان کی زندگی کا اور کوئی مشن نہیں سوائے اس کے کہ یہ دین کی فل ٹائم سروس پر حاضر ہوں. ان کے گھر تھے، انہوں نے گھر چھوڑے، ان کے مال بزنس کاروبار تھے، انہوں نے دین کی خاطر وہ چھوڑا. انہیں کیا چاہیے؟ یہاں یہ کوئی دنیا کمانے نہیں آئے تھے، اللہ کے فضل اور رضا کی طلب میں آئے تھے. اور آ کے کیا کر رہے ہیں؟ ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ دراصل سچے لوگ ہیں. انہوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ عملی طور پہ سچ کر دکھایا ہے. ایسے محتاجوں کی خدمت یا ایسے محتاجوں اور فقراء کا خیال عام محتاجوں کی نسبت بھی زیادہ رکھا جائے گا. یعنی معاشرے میں مختلف طرح کے محتاج لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر محتاج ہو گئے، ان کی محتاجی کی اہمیت زیادہ ہے، ان کو پرائرٹی دی جائے گی، اہمیت دی جائے گی. پھر فرمایا والذین، اور وہ لوگ تبوؤا الدار، جنہوں نے جگہ پکڑی گھر میں، گھر سے مراد یہاں مدینہ ہے. والایمان، اور جگہ پکڑی ایمان میں، یعنی اپنے ایمان کو مضبوط کیا. من قبلہم، ان سے پہلے. ان کن سے پہلے؟ مہاجرین سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے، ان کی ہجرت سے قبل. یحبون، وہ محبت رکھتے ہیں. کون؟ جو مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں ایمان لا چکے یا جو مدینہ کے رہنے والے تھے. اشارہ ہے انصار کی طرف. یحبون، وہ محبت رکھتے ہیں. کن سے؟ من ہاجر الیہم، ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، یعنی مدینہ کی طرف. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا، اور نہیں وہ پاتے اپنے دلوں میں کوئی حاجت. کون نہیں پاتے؟ انصار. کس چیز کی حاجت؟ مما اوتو، اس کی جو وہ دیے گئے. وہ کون ہے؟ یہاں دو معنی کیے گئے ہیں. ایک تو جو انصار دیے گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اگر کچھ دیا تو انہوں نے کیا چاہا کہ وہ بھی بے شک مہاجرین کو دے دیا جائے، یا انہیں ایسے اموال سے دلچسپی نہ تھی. پھر اسی طرح اوتو سے مراد وہ مال، یعنی مال فے جو مہاجرین کو دیا گیا، اس پر ان کے دلوں میں کوئی حسد، کوئی انقباض قبض یعنی دل کی تنگی. ان کے دلوں میں اس پر جو مہاجرین کو دیا گیا نہ کوئی حسد ہے، نہ کوئی دل کی تنگی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس پر کوئی برا منایا ہے.
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر، اپنے نفسوں پر. کس کو؟ مہاجرین کو. بنیادی طور پر اس آیت میں انصار کی خوبی یا انصار کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انصار وہ لوگ ہیں جو مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں ایمان قبول کر چکے تھے. ان کے دلوں میں ایمان لکھا گیا تھا، ایمان ان کے دلوں میں جڑ پکڑ گیا تھا. اسی ایمان کی بدولت وہ ان لوگوں سے بھی محبت رکھتے ہیں جو اس ایمان کی خاطر، دین کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر بار سے آنے والوں کی مدد کی ہے. اور اگر کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خصوصی حالات یعنی تنگی اور فقر کی وجہ سے انہیں کچھ مال دیتے ہیں تو اس پر انصار محسوس نہیں کرتے، حسد نہیں کرتے. انصار اور مہاجرین کی مثال ایسے ہی جیسے دو بھائی تھے، ایک باہر سے آیا اور ایک پہلے سے گھر میں موجود تھا. عموماً آپ دیکھیں کہ خون کے رشتوں میں بھی باہم حسد اور منافرت ہو جاتی. مثلاً اگر والدین دو بھائیوں میں سے ایک کا کبھی ساتھ دیں یا ایک کی تعریف کر دیں یا ایک کو کچھ دے دیں تو دوسرا لازماً اس کو محسوس کر جاتا ہے. تو یہاں پر انصار کی تعریف کی جا رہی ہے کہ مہاجرین کو اگر کچھ دیا جائے مما اوتو تو اس بنا پر وہ برا نہیں مناتے، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی ذات پر یعنی انصار اپنی ذات پر کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ مہاجرین کو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ ان کے اندر خود ضرورت کیوں نہ ہو. خصاصہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ بھوک، تنگی، احتیاج. خواہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود وہ مہاجرین کو دینے کو پسند کرتے ہیں. مثلاً جب انصار نے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مہاجرین سے کہا کہ آپ کام کریں اور آدھا آدھا ہم سب کریں گے، یعنی جو بھی پیداوار ہوگی، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ مہاجرین تو کھیتی باڑی نہیں جانتے. تو اس معاملے میں بھی انصار نے اپنے بھائیوں کی یعنی مہاجرین کی مدد کی اور اس کے ساتھ ساتھ نصف پیداوار بھی انہیں دی. اور جب بنو نذیر کے اموال فے تقسیم کرنے کی باری آئی تو انصار نے از خود یہ کہہ دیا کہ یہ مال مہاجرین میں تقسیم کر دیجئے. ہمارے پاس ہمارے باغات موجود ہیں، آپ مناسب سمجھیں تو ہم ان میں سے بھی دینے کو تیار ہیں، آپ جو فیصلہ چاہیں کر لیں. یہ ہے دلوں کی وسعت. اسی وجہ سے ان کے ایثار کی خاص تعریف ہوئی. اللہ تعالیٰ نے بطور حق یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے ایثار کرنے والے انصار کا بھی اموال فے میں خاص طور پہ خیال رکھا جائے. لیکن وہ مہاجرین کے حق میں دستبردار ہو گئے. حضرت عمر نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے بعد جو خلیفہ ہو وہ مہاجرین کا حق پہچانے اور انصار کا حق بھی پہچانے، جنہوں نے آپ کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں جگہ پکڑی اور ایمان کو سنبھالا دیا. خلیفہ کو لازم ہے کہ ان میں سے جو نیک ہوں اس کی قدر کرے اور برے کی برائی سے درگزر کرے. اور مہاجرین کی آمد پر اہل مدینہ کو کتنی خوشی ہوتی تھی وہ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ مدینہ میں آپ کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم ہمارے پاس آئے. وہ دونوں ہمیں قرآن پڑھاتے تھے. پھر عمار بن یاسر، بلال اور سعد بن ابی وقاص آئے. پھر سیدنا عمر 20 آدمی اپنے ساتھ لیے ہوئے آئے. پھر ان کے بعد آپ تشریف لائے. مدینہ والے اتنے خوش کبھی بھی نہ ہوئے تھے جتنے خوش آپ کی تشریف آوری سے ہوئے. بچے بچیاں تک یوں کہہ رہے تھے دیکھو یہ اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں. اور براء بن عازب کہتے ہیں کہ میں آپ کی آمد سے پہلے ہی سورۃ الاعلیٰ اور اس جیسی کئی صورتیں سیکھ چکا تھا. یعنی وہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے کہ ہمیں مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم نے فلاں فلاں صورت آپ کی آمد سے پہلے ہی سکھا دی تھی. یعنی قدردانی آپ دیکھیے، اور کتنا خوشی خوشی ذکر کرتے ہیں اور ہجرت کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کہ پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کیا ہوا. حالانکہ ان پہ تو سارا بوجھ ہی پڑ رہا تھا، لیکن اس بوجھ کو انہوں نے کتنی خوشی سے قبول کیا. اور یہیں سے تو پھر دین میں وسعت آئی، کیونکہ وسیع القلب لوگوں نے دین کو سنبھالا دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.